السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل کے لیسن کا تھوڑا سا دوہرا لیتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ بتائیے کہ کون سی چیز کل کے لیسن میں سے آپ نے کسی کے ساتھ شیئر کی؟ آپ بتائیے. ایگزام بتائی تھی ایگزام ہوتی ہے تو اس میں تھوڑے سے پوائنٹ بتائے تھے. میں نے کہا تھا آپ کو اپنا جائزہ لینا. انہوں نے کیا کہا؟ ان کو آپ کی باتیں سمجھ آئی تھی؟ ہاں آ گئی تھی. تو وہ میں نے کہا بتاؤ تم کس میں آتی ہو. تو کہہ رہی تھی کہ میں بیچ میں نہیں ہوں. یہ بیچ والا کون سا ہوتا ہے؟ اس کا نام لینا منع؟ مریض بھی نام لیتے ہیں نا اس چیز کا صحیح طور پر. اشاروں میں باتیں کس لیے کرنا. جی جی آپ بتائیے. تازہ کل کے حوالے سے میں ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا نا کہ اللہ ہماری کس طرح دل کی بات پوری کرتے ہیں. تو ایک بار میں جھاڑو لے کے صفائی کر رہی تھی ساتھ امی کے. تو میری امی سے اچانک کہا کہ مجھے گلاب جامن بہت دل کر رہا ہے کہ میں گلاب جامن کھاؤں. تو ابھی صفائی پوری بھی نہیں ہوئی, میرے بھائی گلاب جامن لے کر آئے. تو مطلب کس طرح اللہ پاک نے دعا سن لی مجھے یقین نہیں ہو رہا. اور اس دن سے میں بہت شکر ادا کرتی ہوں اللہ پاک کا کہ ہم اگر دل سے مانتے ہیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے. تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے اور اپنا دل صاف رکھنا چاہیے. اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. جی کلاس کی تو اس میں اتفاق سے الصافات کی آیت آئی تھی جس میں وہی والی تھی اذ جاء ربہ بقلب سلیم. تو پھر قلب سلیم کو میں نے لے کے پھر بتایا آج کل میں کیا پڑھ رہی ہوں, اور دل کی اقسام بتائیں. تھوڑا سا ان کو ہوم ورک بھی دے دیا اگلی دفعہ کے لیے کہ دل کیوں ضروری ہے, اس کی صفائی اس پہ بات کی. 3 قسم کے دل بتائے اور ان کو تھوڑی سی برین اسٹارمنگ کے لیے ہوم ورک دیا کہ اگلی دفعہ آپ لوگ سوچ کے اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے پھر انشاءاللہ. اور آپ نے یہ بتایا کہ اس پر بات کرنے کی ضرورت کیا ہے. جی میں نے بتایا تھا دل کیوں ضروری ہے, کیونکہ سب سے امپورٹنٹ وائٹل, اور اگر فزیکلی بھی دیکھیں تو سب سے امپورٹنٹ ہمارا آرگن ہے. اگر وہ خراب تو سب چیزیں ایک ایک کر کے خراب ہو جاتی ہیں. یہ سارے اعمال جو ہیں وہ خرابی کی طرف چل پڑتے ہیں. اور اسی طرح سے دل کو اگر اس ایسپیکٹ سے لیں, ہر کام تو دل کر رہا ہوتا ہے, سوچتے اس سے ہیں, دل وہ چاہتا ہے وہ پہنتے ہیں, جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں, کھاتے ہیں. تو اس لیے اتنا امپورٹنٹ ہے دل کا کیا رول. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی سوچ کے ساتھ اجر کا بھی کوئی تعلق ہے؟ یعنی آپ ایک کام کر رہے ہیں اور ہاف ہارٹیڈلی کر رہے ہیں اور آپ کو یقین نہیں کہ اس پر کوئی اجر ہے, تو کیا اس کام پر کوئی اجر ہوگا؟ نہیں ہوگا. آپ نے رمضان کی حدیث میں پڑھا ہوگا نا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کے روزے رکھے 2 شرائط کے ساتھ. پہلی شرط ہے ایمان اور دوسری شرط ہے احتساب. تو اعمال کی قبولیت کی ایک شرط ہے ایمان, کیونکہ ایمان کے بغیر بھی کئی لوگ روزے رکھتے ہیں نا. اسے ڈائٹنگ کے پرپز سے کسی بھی وجہ سے کئی لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, فزیکل میڈیکل ریزنز کی وجہ سے روزے رکھتے ہیں لوگ, لیکن ایمان کے ساتھ نہیں رکھتے. نان مسلمز بھی روزے رکھتے ہیں, تو ان کے لیے کیا کوئی اجر ہے؟ نہیں. بعض اوقات نان مسلمز کے فرینڈز ہوتے ہیں اور وہ فرینڈز کے ساتھ مل کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں, لیکن ان کا ایمان نہیں ہوتا. ایسی صورت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہوتا, کیونکہ وہ روزہ اللہ کے لیے نہیں, وہ فرینڈ کے لیے ہے, یا وہ ایک ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہے. اسی طرح دوسری شرط کیا ہے عمل کی قبولیت کی؟ احتساب. احتساب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ کریں نا اس حدیث کا, یاد ہے ترجمہ؟ یہاں اس حدیث کا معنی اپنے اندر خامی ڈھونڈنا نہیں ہے. احتساب وہ محاسبہ ہوتا ہے نا, ثواب کی نیت سے. اگر آپ رمضان کی اس حدیث کا ترجمہ پڑھیں کہیں بھی تو یوں آئے گا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے, تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عمل ہم ثواب کی نیت سے کرتے ہیں اس پر اجر ہوتا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ بس ایسے ہی کر دیا, ہم نے ثواب کا تو کچھ بھی نہیں سوچا, ثواب ہو یا نہ ہو, بس ایک اچھا کام اس لیے کر رہے ہیں,
تو یہ کیا یہ کافی کیوں؟ آپ بتائیے آپ کہاں تھے؟ کیا اگر آپ کلاس میں ایسے مجبوری کے مارے بیٹھ گئے تو آپ کو اجر مل جائے گا؟ شعوری طور پر نہیں بیٹھے ہوئے تو کیا صرف یہاں آنے کا یہ صرف یہاں بیٹھ جانے کا یہ اجر ہے؟ نو. ہو سکتا ہے وہ شخص جو یہاں نہیں پہنچ سکا اور اس کی تڑپ تھی اور اس کی نیت تھی اور وہ اس ثواب میں شریک ہونا چاہتا تھا لیکن کسی مجبوری سے شریک نہیں ہو سکا تو اس کا اجر ہے نا، خواہ وہ یہاں موجود نہیں. لیکن اگر ایک شخص یہاں موجود ہو کے بھی موجود نہیں تو پھر اجر نہیں. یہ ایک اتنا اہم پہلو ہے اور اس کا تعلق بھی چونکہ دل سے، اس لیے اس پر بات کرنا ضروری ہے. یہ اتنا اہم پہلو ہے جس کو ہم میں سے بہت سارے لوگ نظر انداز کیے ہوئے ہوتے ہیں. وہ بس ایسے عادتاً نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں وی آر ڈوئنگ گڈ فار دا سیک آف گڈنس. اگر ان سے کہا جائے کہ جنت کی طلب میں کوئی کام کرو تو کہتے ہیں نہیں جنت کی طلب تو اچھی نیت نہیں. جب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جنت کی طرف بھاگو، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، دوڑو، دوڑ لگاؤ اللہ کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے. اور کیا ہم اللہ سے زیادہ عقل مند ہیں کہ ہم سوچیں گے کہ نہیں جنت کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے؟ کہ جنت کے شوق میں بھی کرنا چاہیے اور جہنم سے بچنے کے لیے بھی کرنا چاہیے. عام طور پر جب ہم عمل کی قبولیت کی بات کرتے ہیں تو بس اتنا ہی کافی سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری نیت اچھی ہے، ہمارا طریقہ سنت کے مطابق ہے. لیکن اس سنت کے مطابق ہونے کے لیے بھی مزید اور بھی کچھ پوائنٹس ہیں اور ان میں سے ایک پوائنٹ یہ ہے، اب یاد رہے گا، کوئی بھی چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو اس میں اسے شعوری طور پر اور خوش ہو کر اللہ کی رضا کے لیے اور صرف عادتاً نہیں کرنا، ایک جذبے کے ساتھ کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی اللہ کی طرف دھیان ہونا چاہیے. اچھا آپ کو سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے کیونکہ ہم سوئے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں نا. مثلاً کیسے سوتے ہوئے کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں؟ بے روح کام، مشینی کام. بس ٹھیک ہے کرنا ہے تو کر لیا، نہیں کرنا نہ صحیح. کر لیا تو بھی کوئی احساس نہیں کہ کوئی اچھا کام کیا، کیونکہ نیکی تو وہ ہے نا جسے کرنے کے بعد خوشی حاصل ہو. کہ جس کام کو کر کے آپ خوشی نہیں ہے، مثلاً یہاں پر آپ آ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور خوشی کوئی نہیں آپ تو کیا فائدہ. اور گناہ وہ ہے نا جو دل میں کٹک جائے اور جس پر انسان پریشان ہو. تو یہ کیوں نہیں ہوتا کہ نیکی پر خوشی ہو، گناہ پر پریشانی ہو؟ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب دل جب سو رہا ہوتا ہے، دل جب غافل ہوتا ہے انسان. کل میں نے غفلت پہ بات کی تھی. جب انسان غافل ہوتا ہے، وہ کیئرس پر ٹھیک ہے کچھ بھی ہوتا رہے، ٹھیک ہے نا. تو دل، جس کا دل جاگتا ہوگا، جس کا دل سلیم ہوگا، وہ سو کے زندگی نہیں بسر کرے گا، وہ غفلت میں زندگی نہیں بسر کرے گا. اس کو نیکی کے کام کی حسرت ہوگی، نیکی کا شوق ہوگا، نیکی کی طرف بڑھنے کے لیے تڑپ ہوگی. اور اگر نیکی کا موقع اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا تو پریشان ہوگا کہ یہ نیکی چھٹی کیوں مجھ سے، میں پیچھے کیوں رہ گیا، خیر اور بھلائی کا یہ دروازہ مجھ پہ بند کیوں ہوا. لیکن نا بہت سارے لوگ نماز پڑھ لی تب بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تب بھی ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، پرواہ نہیں. کیونکہ اگر ان کو تکلیف ہوتی، اگر ان کے دل میں درد اٹھتی کہ نماز چلی گئی تو پھر ان کا یہ حال تھوڑی ہوتا کہ وہ آئندہ نماز چھوڑ دیتے جان بوجھ کے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے کہ ہم دنیا میں کس طرح کی زندگی بسر کریں؟ تو بے روح سے، بے مزہ سے، بس ایسے روٹین کی، ایسے مشینی، وہ جو کام سامنے آیا کر دیا، خود کچھ کرنے کی تڑپ ہی نہ رکھی. اللہ کو ایسے سوئے ہوئے لوگ نہیں چاہیے. یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں صبح شام کی، تو اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی ان کا لمحہ نہیں گزرتا دعاؤں کے بغیر. کوئی لمحہ نہیں گزرتا، کوئی موقع نہیں گزرتا کہ وہ دعا نہ کر رہے ہوں. اور مومن آنکھ کھلتے ہی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، واش روم جا رہا ہے یاد کر رہا ہے، نکل رہا ہے یاد کر رہا ہے. یہ نہیں کہ واش روم جانا جو ہے وہ تو بالکل ہی گندا سا کام ہے نا، لیکن واش روم داخل ہونے سے پہلے بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے اور وہاں سے نکلتے پھر اللہ کو یاد کرتا ہے.
کھانے سے پہلے اللہ کو یاد کرتا ہے, کھانا کھا کے پھر اللہ کو یاد کرتا ہے, بیچ میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے اس پر جو کھا رہا ہوتا ہے. جو شعوری زندگی گزر کر رہا ہوگا وہی ہے. جی, جو شعوری زندگی گزارتا ہے وہی دراصل عبادت کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی, اور اسی کی ساری زندگی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب میں شعوری طور پر کام کر رہا ہوں. اس کے برعکس کن کے اندر شعور نہیں ہوتا؟ جانوروں کے اندر. ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ بھیڑ بکریوں کی, گائے بھینس کی کیسی ہوتی ہے؟ کل انعام, کھانے کا پتا ہے کہ کھا لیا ہے, اور بس ایک بے خبری کسی زندگی. ایسی زندگی نہیں چاہیے, نیند سے جاگ اٹھے. جی, ہم اللہ کی رضا کی وجہ سے کام شروع کرتے ہیں اور اس وقت ہمارے لیے عجب بھی ہوتی ہے, لیکن ہمیں کافی عرصہ ہو جاتا ہے اس کام کو کرتے ہوئے. اگر ہم صبح شام کی دعائیں پڑھ رہے ہیں یا سنت فالو کر رہے ہیں اور جب ایک عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر اس طرح کی مطلب کانشیسنیس نہیں رہتی. جی, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے نہیں رہتی, اس درجے کی نہیں رہتی, وہ ذرا ڈاؤن ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہی کسی وقت آپ اس کے خلاف کام کرتے ہیں تو آپ فوراً کہتے ہیں نو یہ کیا ہوا. جیسے آپ نے دیکھا نا, اگر آپ کوئی غلط بٹن دبا دیں کمپیوٹر پہ تو یہ غلط پاسورڈ ڈال دیں تو کیا ہوتا ہے, کس قسم کا سائن آتا ہے, ایسے کر کے نو 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 یہ نہیں. تو آپ کے اندر بھی کیا ہوتا ہے, مثلاً آپ رائٹ فٹ جوتے میں پہلے ڈالتے ہیں پہنتے وقت, تو اگر کسی وقت آپ لیفٹ پہننا شروع ہو جائیں ایسے ہی بے خیالی میں, تو کیا ہوتا ہے آپ کے ضمیر کو, اس کا مطلب آپ جاگ رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے لیفٹ پہنا اور آپ کو وہی کچھ نہیں, ڈزنٹ میٹر رائٹ ہے یا لیفٹ, تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے سیدھے ہاتھ کی عادت پڑ جاتی ہے تو الٹے ہاتھ سے دو تو لگتا ہے بڑا ہی برا ہو گیا. برا ہو گیا نا, بس یہ جاگ رہے ہیں, اس کا مطلب آپ جاگ رہے ہیں, چاہے وہ عادتاً کریں مگر آپ جاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو لیفٹ کریں رائٹ کریں دائیں حرام کریں حلال کریں, ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں, پریشانی نہیں, کوئی دکھ ہی نہیں, کوئی درد ہی نہیں, کوئی فکر ہی نہیں, پھر آپ قدری مردہ ہے یا مریض ہے, پھر سلیم نہیں ہے. قلب سلیم کون سلامت دل ہوتا ہے نا, تو سلامت انسان کون ہوتا ہے؟ میت کو کوئی احساس نہیں ہوتا, زندہ کو احساس ہوتا ہے میں نے غلط کیا. جو ہی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو اگلا لمحہ کیا ہوتا ہے؟ ندامت, استغفر اللہ, آنسو, آنسو کو نکل آتے ہیں. لیکن جو القلب القاسی ہوتا ہے, سنگ دل ہوتا ہے, سخت دل ہوتا ہے, کیا اس کے آنسو نکلتے؟ نہیں نکلتے. یہی فرق ہے, سمجھ گئے؟ اوکے, کوئی اور بھی ہاتھ کھڑا کرا تھا؟ یس آپ. پہلے ایک بات ہو رہی تھی نا, ہاں, جنت میں جائیں گے تو بوریت ہوگی, اور یہ بات تو کرتی میرے ذہن میں, اور ابھی وہی بات کنٹینیو ہو رہی ہے کہ جب ہم دین میں آئے تو ہمیں الحمدللہ اس بات کا پتہ چلا کہ مومن کبھی بوری نہیں ہوتا. تو باوجود اس کے کہ یہاں ہم دین کے کام جب شروع کرتے ہیں اور جب اللہ کی بات, یہ سب کچھ بہت تھکا دینے والا, دوسری دنیا کی نظروں کے اندر بہت تھکا دینے والا, بہت ہمیں بھی لگ رہا ہوتا ہے. لیکن بالکل ایگزیکٹ وہی پوائنٹ پر آ گئے ہم کہ جب ہم یہ نہیں کرتے, ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا کے وہ لوگ جو تمام تر انٹرٹینمنٹ میں ہوتے ہیں لیکن وہ بور ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم الحمدللہ بور نہیں ہو رہے ہوتے اتنا تھکنے پر بھی. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر جنت میں جا کر یہ ساری کیفیات بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے نا, بور ہونا یا خوش ہونا, وہاں ہم کیا ہوں گے اور کس کیفیت میں ہوں گے, اور یہ سارا جب وہاں اکٹھا ہوگا تو وہ تو شاید ڈیفائن ہی نہیں ہو سکتا. یس آپ بولیے. جی بالکل خوش ہوں گے. صحیح, آپ بولیے. استاذہ یہ چیز کہ جیسے میری نماز, قربانی اور زندگی اور موت سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, پھر استاذہ بہت مشکل ہوتی ہے کہ ہر چیز سوچ کے کرے, باتیں کرنا, بہت ساری چیزوں پہ یاد آتا ہے کہ اللہ کے لیے کریں, لیکن جیسے بہت یہ چیز مشکل لگتی ہے کہ کیسے ہر چیز اللہ کی. کچھ مشکل نہیں, اگر آپ اس کا ارادہ کر لیں کہ اللہ ہی کے لیے کرنا. اصل میں ہم سہل پسند ہیں, سست ہیں, سوچنا نہیں چاہتے, تکلیف نہیں دینا چاہتے, ایفرٹ نہیں لگانا چاہتے, کوشش نہیں کرنا چاہتے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت سے پیدا کی, آرام کی جگہ دنیا نہیں ہے.
کیا جب ہمیں دنیا کے معاملات میں کوئی دکھ لگتا ہے تو ہم سو سکتے ہیں؟ کوئی ہمیں ہرٹ کرتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں؟ نہیں نا. تو پھر ہمیں فکر لگنی چاہیے آخرت کی. چلیے ہم آگے تھوڑا سا پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں انشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال ابو الحسین الوراق، ابو الحسین الوراق کہتے ہیں حیات القلب فی ذکر الحی الذی لا يموت. حیات القلب دل کی زندگی کس میں ہے؟ فی ذکر یاد میں. کس کی؟ الحی. کون ہے الحی؟ اللہ سبحانہ وتعالی. الذی لا يموت، جو کبھی نہیں فوت ہوگا، کبھی نہیں موت آئے گی اس کو، کبھی نہیں مرے گا. والعیش الہنی، اور خوشگوار زندگی. الحیات مع اللہ تعالی لا غیر، جو اللہ کے ساتھ گزرے نہ کہ کسی اور کے ساتھ. جو اللہ کے احساس، اللہ کی یاد اور اللہ ہی کے ساتھ بات کرتے ہوئے گزرے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ تعلق ہوگا تو عذاب ہوگا. اور خوشگوار زندگی صرف اس کی ہے جس کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، بندوں کے ساتھ نہیں، مال کے ساتھ نہیں، کسی اور چیز کے ساتھ نہیں. تو اصل خوشگوار زندگی اس کی ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. وَلِهَذَا كَانَ الْفَوْتُ عِنْدَ الْعَارِفِينَ بِاللَّهِ اشد علیہم من الموت. اسی وجہ سے عارفین باللہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو پہچان جائے حقیقت میں، ان کے نزدیک فوت جو ہے وہ موت کی قسم ہے. فوت کیا ہے؟ جیسے نماز فوت ہو جائے، جیسے ذکر فوت ہو جائے، جیسے کوئی اچھا کام کرنے کا موقع چانس کھو جائے. فوت ہے ہاتھ سے جانا. تو ان کے نزدیک فوت موت ہے. اور فوت کیا ہے؟ کسی نیکی کا چانس مس ہو جانا. سمجھ گیا؟ لأن الفوت انقطاع عن الحق، کیونکہ فوت کیا ہے؟ حق سے منقطع ہونا، حق سے دور ہونا. والموت انقطاع عن الخلق، اور موت کیا ہے؟ مخلوق سے کٹ جانا. مر کے کیا ہوتا ہے کہ انسان مخلوق سے دور ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، رشتے داروں سے، سب سے جدائی. موت بندوں سے جدائی کا نام ہے، اللہ سے جدائی کا نام نہیں ہے. تو جس کو اللہ سے سچا تعلق نصیب ہو گیا وہ مر کے بھی نہیں مرا، اس کا کنیکشن تو ساری زندگی رہا. وہ کنیکشن موت کے وقت بھی ہے، اس کی جان اس کے پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے اور وہ اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے. اور پھر وہ قبر میں اترتا ہے تو بھی اللہ کی یاد اس کے ساتھ ہے. وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو بھی اسی یاد کے ساتھ اٹھے گا. وہ فوت نہیں ہوا. شہید کیوں نہیں مرتے؟ شہید کو کیوں کہا گیا کہ مت کہو کہ مردہ ہے؟ کیونکہ ان کے دل زندہ ہیں، انہوں نے ایک شعور کے ساتھ جان دی. تو جو شخص اللہ کی یاد میں جیتا ہے اور موت کے وقت بھی اللہ کی یاد ہے اس کے پاس، تو وہ یاد ختم نہیں ہوتی، وہ اللہ کے ساتھ ہے ہر وقت. تو اس کو دنیا سے جدائی کا کیا غم؟ دنیا سے جدائی کا غم تو اس کو ہوتا ہے نا جس کا دل بندوں میں لگا ہوا ہے. تو پھر اس لیے وہ روتا ہے کہ بندے مجھ سے چھٹ گئے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام، ان کے عزیز ترین لوگ بھی جب فوت ہوئے تو انہوں نے اس کو زندگی بھر کا غم نہیں بنا لیا. 3 دن تک تعزیت، 3 تعزیت کے دن، اور اس کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے کام کر رہے تھے، اپنے کام پہ چل پڑے. اب جیسے جنگ احد میں آپ دیکھیں کتنے لوگ شہید ہو گئے، ان کو وہیں دفن کر دیا، واپس مدینہ بھی نہیں لائے، وہیں جہاں شہید ہوئے تھے وہیں دفن کیا اور اگلے دن اگلے کام پہ چل پڑے. کہاں گئے تھے؟ حمراء الاسد، ایک اور غزوے پہ چل پڑے. کیا کوئی سوچ سکتا ہے ایمان کا اور کام کا یہ لیول؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اتنے محبوب ترین ہستیاں مٹی میں چلی گئی اور آپ اگلے دن پھر کام پہ بلا رہے ہیں، چلو اگلے مرحلے پہ، اگلے مہم پہ چلو؟ یہ کس کا دل کر سکتا ہے؟ یہ کون کر سکتا ہے؟ کون اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہے؟ کون اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو لبیک کہہ سکتا ہے اور اتنی تیزی سے غم سے نکل سکتا؟ وہ غم ایک نہیں تھا، وہ غم پہ غم تھا. جنگ احد کا دن، اس غم سے نبٹنا کس نے سکھایا؟ ایمان تھا ان کے اندر، قلب سلیم تھا.
اس کے برعکس اپنا حال دیکھ لیجیے، کیونکہ ہم بندوں کو خدا سمجھتے ہیں، بندوں کے لیے جیتے ہیں، ایسے بندے الگ ہو تو مرنے لگتے ہیں، ہماری زندگی سے عیش نکل جاتی، ہم کہتے ہیں ان کے ساتھ ہم بھی مر گئے، کیونکہ غیر اللہ سے تعلق زیادہ ہے نا، اللہ سے کم ہے. جس دن اللہ سے تعلق زیادہ ہو گیا اور بندوں سے کم ہو گیا، اس دن دل کی کیفیت بالکل بدل جائے. وہ کہتے ہیں کہ موت خلق سے انقطاع ہے، فکم بین الانقطاعین، ان دو انقطاعین یعنی کٹ جانے کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے. وقال آخر، ایک اور نے کہا، من قرت عینہ باللہ تعالی قرت به کل عین کل عین، ومن لم تقر عینہ باللہ تقطع قلبہ علی الدنیا حسرات. من قرت عینہ باللہ تعالی، جس کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے اللہ تعالی سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی ملاقات کے شوق، قرت بھی کل عین، ہر آنکھ اس کو دیکھ کے ٹھنڈی ہوتی ہے. جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اس کی نمازوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ کی یاد میں، اللہ کی ملاقات میں، تو اس کو دیکھ کے ہر ایک کا دل خوش ہوتا ہے. اور جس کی آنکھ اللہ کے ذکر سے ٹھنڈی نہیں ہوتی، تقطع قلبہ علی الدنیا حسرات، اس کا دل دنیا پر حسرتیں کر کر کے کٹ جاتا ہے، دنیا کی حسرتوں میں وہ ختم ہو جاتا ہے، دنیا کے غم اس کو کھا جاتے ہیں. من قرت عینہ باللہ تعالی قرت به کل عین، ومن لم تقر عینہ باللہ تقطع قلبہ علی الدنیا حسرات. وقال يحيى بن معاذ، من سر بخدمة الله سرت الاشیاء كلها بخدمته. من سر، جو خوش ہو گیا، بخدمت اللہ، اللہ کی خدمت کے ساتھ، سرت الاشیاء، خوش ہو گئی ساری چیزیں، كلها، ساری کی ساری، بخدمتی، اس کی خدمت میں. کیا مطلب اس کا؟ کوئی ایکسپلین کرے گا آپ میں سے؟ جو بندہ اللہ کی خدمت میں خوش ہے، ساری کائنات اس کی خدمت میں خوش ہے. بالکل، یعنی اگر آپ کی نمازیں اچھی ہو گئی، اگر آپ دین کے کام کے لیے پورے دل سے کسی لالچ کے بغیر خالص ہو کے، کسی بھی لالچ کے بغیر خالص ہو کے اللہ کے دین کا کام کریں گے، اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، تو لوگ آپ کی خدمت کر کے خوش ہوں گے. صرف لوگ نہیں، سورج، چاند، ستارے، زمین، ہر ایک چیز وہ بھی خوش ہوتی ہے اس بندے سے کہ بندہ اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، کیونکہ وہ سب خود اللہ کا ذکر کرتے ہیں. سورہ کہف میں جیسے آتا ہے صحابہ کہف کا واقعہ کہ وہ اللہ کے لیے نکلے تھے تو پھر ان کو ہر طرف سے کائنات کی چیزوں نے سپورٹ کیا. بالکل. تو مجھے کچھ یوں لگے استاد کہ اگر ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہو رہی، لوگوں کی مدد نہیں مل رہی، چیزیں نہیں ہمیں حاصل ہو رہی، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو چیک کرنا، اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے. ہم کہاں گڑبڑ کر رہے ہیں. بالکل بالکل صحیح. ہم کہاں کھڑے، ہماری غلطی کیا ہے. ہم اس طرف نہیں غور کرتے کہ ہماری نیت کا کیا قصور ہے اور ہمارا طریقہ کہاں غلط ہے. ہم ہر وقت لوگوں پہ الزام دیتے ہیں تو دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، نتیجہ تو کچھ نہیں نکلے گا نا، اصلاح احوال نہیں ہوگی. استاذہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب محبت اللہ تعالیٰ کی ہے اور دکھ بھی لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی ہے، تو ہم جن لوگوں سے دور ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ان کے دل میں ہماری محبت ڈال دیتے ہیں کہ وہ خود سے آ جاتا ہے. بالکل صحیح. شاباش، بہت اچھی اگزامپل تھی. جس ممبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، جب آپ وہاں سے ہٹے تو ممبر سسکیاں لے کر رو رہا تھا، یا ان انینا، اس کی ہچکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی. وہ کیوں رو رہا تھا؟ کیونکہ اس پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے. جیسے کوئی اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے دنیا میں نکل جاتا ہے، اپنے سب کچھ چھوڑ کر اس کو کب تک دیکھے تو سب اعلان کروا دیتا ہے، اس سے تم بھی بات. آسمان کے فرشتے، زمین کی مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی، لیکن اس محبت کو پانے کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہوگا. پتہ بعض اوقات ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں بھی دکھاوا شامل ہو جاتا ہے. ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی ریاکاری شامل ہو جاتی ہے. ہم دین کے کام کے لیے نکلتے ہیں تو اس میں کوئی مطلب شامل ہو جاتا ہے.
یعنی بعض لوگوں کی غرض سیر کرنے سے ہوتی ہے، چلو کراچی کی سیر کرائیں اور دین کا درس بھی کوئی دے آئیں گے وہاں. مثلا میں ہی آئی ہوں، اگر میری نیت یہ ہو کہ چلو سیر کرنے چلو، وہ سمندر پہ رہو تھوڑا، اور تھوڑا پڑھا بھی دوں گی ساتھ. نیت کیا تھی؟ سیر. اور لوگوں کے سامنے کیا بہانہ کیا؟ دین کی خدمت کے لیے نکلے ہوئے. مقصد کچھ اور ہے. کیا برکت خاک ہوگی؟ کچھ بھی نہیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہم سب کو اپنی نیتوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. مثلا آپ گھر سے نکلی، اگر اس لیے نکلی کہ چلو تھوڑا گھر کے کاموں سے جان چھوٹے گی، جا کے بیٹھ کے آئیں گے ریلیکس، گھر میں تو کوئی بیٹھنے نہیں دیتا، چلو وہاں چل کے بیٹھے اور کچھ سن بھی لیں گے. یہ نیت غلط ہے. آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ میں کچھ جاؤں، سیکھوں، تاکہ واپس آ کے دوسروں کے لیے ایک اچھی مددگار بنوں، ان کے لیے خوشی کا ذریعہ بنوں، وہ میرے عمل میں اخلاق میں تبدیلی آئے، میں کوئی بہتر انسان بنوں. تو وہ بیٹھنے کا آرام اور باقی جنجالوں سے نجات وہ تو خود ہی ہو جائے گی. اب کوئی روزہ رکھے کہ پتلا ہو جائے تو انتہائی خطرناک نیت ہے، فرض ہی نہیں قبول. اور اگر اس لیے روزہ رکھے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو پتلے خود ہی ہو جائے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا. پھر کبھی اساتذہ ایسا ہو گئے کہ ہم نیت تو کر رہے ہیں کہ ہم روزہ جیسے رکھ رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، لیکن پھر اس کے ساتھ مستقل خیالات آتے رہتے ہیں کہ ہم وہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، لیکن جو دل سلیم ہوتا ہے شیطان اس کو نقصان نہیں دے سکتا، وہ اس کی نیت پھیر نہیں سکتا. دیکھیے جہاں مال ہوگا دشمن تو آس پاس پھرے گا نا. آپ کی نیت اتنی اچھی تھی اور شیطان دیکھ رہا ہے کبھی یہ اللہ کے لیے بہت خالص ہے، اس کو خراب کرو، وہ ادھر سے وسوسہ ادھر سے، لیکن وہ وسوسہ آپ کے اندر جڑ نہیں پکڑے گا، وہ سب بھسم ہو جائے گا، اندر ختم ہو جائے گا. خیال ضرور آئے گا لیکن وہ خیال آپ کی نیت کو تبدیل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ایسے اس میں ہمارا عمل قبول ہو جائے گا. عمل تو انشاءاللہ قبول ہو جائے گا اگر آپ کی نیت سلامت رہی، اور وہ سلامت ہوگی جو قلب سلیم ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں آج کل کہ جو لوگ دین کی خدمت کریں وہ بہت زیادہ پریشانیوں کا بھی شکار ہیں. ہم لوگ بہت مشکلات سے اور بہت سارے لوگ یعنی اس کا مطلب یہ کہ دین کی وجہ سے وہ پریشانی میں مطلب ہماری نیت میں ہی نیت میں کوئی خلل ہو سکتا ہے. بالکل جائزہ لینا چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی دین کی خدمت خالص نیت سے کرے اور پھر وہ پریشانیوں کا شکار رہے. نو. دیکھیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں نہیں آئی تھی؟ یعنی کہ دشمنوں کی طرف سے، اپنوں کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، جو ایک کے بعد ایک فوت ہو گئے تھے، آپ کے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی سوائے حضرت فاطمہ کے، اور آپ کی عزیز ترین زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ فوت ہو گئی تھی، اور آپ کے چچا جو آپ کو پروٹیکٹ کرتے تھے، دنیاوی سہارا تھے ایک طرح سے، وہ فوت ہو گئے. تکلیفیں تو آئی نا. کیا ان تکلیفوں سے آپ کی کارکردگی پر کوئی فرق پڑ گیا؟ آپ کے مشن میں کوئی کمی آ گئی کہ میں نے تو جب سے یہ رستہ اختیار کیا مشکلیں آ رہی ہیں، بہتر ہے واپس چلو، گھر بیٹھے تو سب مشکلیں چلی جائیں گی. شیطان نہیں وسوسہ ڈالتا. کیا آپ نے اپنا کام چھوڑ دیا تھا؟ تو پھر ہم کس سنت کی پیروی کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس رستے سے ہٹ رہے ہیں تو پھر ہم سنت کی پیروی تو نہیں کر رہے. یہ سوچو بھی تو. ٹھیک ہے. چلیے وہ کہتے ہیں کہ من سر بخدمت اللہ سرت الاشیاء كلها بخدمته ومن قرت عینہ باللہ، اور جس کی آنکھ اللہ کی وجہ سے ٹھنڈی ہوئی یعنی اللہ کی عبادت سے، قرت عیون کل احد بالنظر الیہ، تو ہر ایک کی آنکھیں اس کو دیکھ کے ٹھنڈی ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس شخص کو دیکھ کر دوسروں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. ومن علامات صحت القلب، اور دل کی صحت کی علامتوں میں سے، اللہ یفتر عن ذکر ربہ، کہ وہ اپنے رب کے ذکر سے کسی وقت دم لیتا ہی نہیں، ہر وقت ذکر کرتا ہے. اور ذکر کا معنی ضروری نہیں ہوتا کہ صرف زبان اور ہونٹ ہلا کر ہی ذکر کیا جائے، یعنی اس کے دل میں ہر دم اللہ کی یاد ہوتی ہے. وہ کہیں بھی ہو، وہ مجلس میں ہو، وہ باہر ہو، وہ سو رہا ہو. کل ایک بہن نے بتایا کہ وہ سو رہی ہوتی ہیں تو ان کے منہ پہ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور اس طرح کی آیات ہوتی ہیں. وہ اٹھتی ہیں تو ان کے منہ پہ یہی آیات ہوتی ہیں. تو کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے کہ سوتے ہوئے بھی ایک طرح سے دماغ میں قرآن چل رہا ہے، اور اٹھ رہے ہیں تب بھی قرآن منہ پہ ہے. ہر وقت دل میں اللہ کی یاد ہے. یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے. تو صحیح سالم جو دل ہوتا ہے وہ کسی وقت اللہ کی یاد سے رکتا نہیں. ولا یسأم من خدمتہ،
اور اس کی خدمت سے بور نہیں ہوتا، اکتاتا نہیں. ہم کہتے ہیں اکتاہٹ کو. ولا یأنس بغیرہ، اور اس کے علاوہ کسی اور سے مانوس نہیں ہوتا، کسی اور کے ساتھ نہیں دل لگتا اس کا اس طرح. الا بمن يدلہ علیہ، مگر وہ جو اس کو اس رستے پہ چلائے. وَيُذَكِّرُهُ بِهِ، اور اس کی یاد دلائے اس کو. وَيُذَاكِرُهُ بِهَذَا الْأَمْرِ، اور اس کے ساتھ اس بات کا مذاکرہ کرے، ڈسکشن کرے. یعنی کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگتا، کسی کے پاس بیٹھ کے اس کو لطف نہیں آتا، مگر کس کام سے؟ جس میں اللہ کی یاد ہو، یا وہ اللہ کی یاد دلائے، یا پھر وہ اللہ کی یاد کا سلسلہ جاری ہو جس سے. بس باقی کسی سے کوئی تعلق نہیں، قلبی تعلق. جو چیز اللہ کے ذکر سے اس کو روکے، اس سے اس کا دل اچاٹ ہوتا ہے، وہاں اس کو بوریت ہوتی ہے. ومن علامات صحتہ، اور اس کی صحت کی علامتوں میں سے ہے. کس کی؟ دل کی. انہ اذا فاتہ وردہ، جب اس کا ورد اس سے فوت ہو جاتا ہے. ورد کیا ہوتا ہے؟ ذکر کا مقرر کوٹا جو آپ نے صبح شام کی دعائیں، یہ آپ کا ورد ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض کارڈز پر اوراد لکھا ہوتا ہے. وجد لفواتہ الما، تو وہ اپنے دل میں درد پاتا ہے. اعظم من تعلم الحریص بفوات مالہ وفقدہ، جتنی درد کسی مال کے حریص شخص کو مال کے گم ہونے، فوت ہونے اور اس کا نقصان ہونے پر ہو سکتی. یعنی مثلا کسی کے 100 روپے گم ہو جاتے ہیں تو اس کو کیسی بے چینی ہوتی، ایک گھبراہٹ. 100 روپے کہاں گئے، کدھر گئے، اس پاکٹ میں گئے، اس میں گئے، اوپر دیکھے نیچے، 100 روپے کہاں گئے میرے. جب تک یاد نہ آ جائے کہ کہاں خرچ ہوئی ہے، کہاں گئے، چین نہیں آتا نا. تو یہ مال کے حریص کا حال ہوتا ہے. تو اسی طرح کچھ لوگ اس سے زیادہ اللہ کے ذکر کے حریص ہوتے ہیں. اگر ان سے کوئی مقرر چھٹ جائے، دعائیں چھٹ جائے، تلاوت چھٹ جائے صبح کی، تو ان کو اس سارے دن میں چین نہیں آتا جب تک وہ دوبارہ قرآن اٹھا نہیں لیتے اور اپنا کام کر نہیں لیتے. پھر ان کو سکون آتا ہے. اس درجے کی ان کو بے چینی لگ جاتی ہے کسی نیکی کے کام کی چھٹنے کی، وہ دل ہی نہیں لگتا. اب ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہمارا دل کتنا صحیح ہے، کتنا سلیم ہے، کتنا صحت مند ہے. کیونکہ یہ علامتیں بتا رہے ہیں، اس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے. ومن علامات صحتہ، اور اس کی صحت کی علامتوں میں سے ہے انہ یشتاق الی الخدمہ، کہ وہ خدمت کا شوق رکھتا ہے. یعنی اللہ کے دین کی خدمت کا شوق رکھتا ہے. وہ اللہ کے دین کے کام کو بوجھ نہیں سمجھتا، وہ اس کا پیشن ہوتا ہے کہ میرے ذریعے دین کی کوئی خدمت ہو جائے، میرے ذریعے کوئی اچھا کام ہو جائے. چاہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہو، چاہے وہ ضرورت مندوں کو لحاف اڑانا ہو جو سردی میں بےچارے ٹٹر کے سو رہے ہیں سڑکوں پہ، چاہے کوئی بھی کام ہو جو وہ اللہ کی محبت اور اللہ کی خاطر کرتے ہیں، نہ کہ اپنی نام بری یا کہیں اخبار میں نام چھپوانے کو. جو اس کے حریص ہوتے ہیں ان کو پریشانی کس سے ہوتی ہے؟ اگر انہوں نے سب کچھ کیا اور ان کی خبر ہی نہ لگی، یا پھر فرنٹ پیج پہ نہ لگی، یا بہت بڑی تصویر کے ساتھ نہ لگی، پھر ان کو سخت بے چینی ہوتی ہے. اچھا، یعنی اس کو دین کے کام کا اتنا شوق ہوتا ہے. کما یشتاق الجائع الی الطعام والشراب، جیسے کسی بھوکے کو کھانے پینے کا شوق ہوتا ہے. جس کو بھوک سخت لگی ہو اور سامنے اچھے سے کھانے پڑے ہوں تو اس کو کچھ نہیں سوچے گا سوائے اس کے کہ جلدی سے کھانا کھاؤں. تو ایسے شخص کو دین کی خدمت کا اتنا شوق لگتا ہے کہ میں پہلے اپنا کام کر لوں پھر کھاؤں گا کھانا. اس کو کھانا پینا بھول جاتا ہے، اس کو بھوک نہیں لگتی. جذبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے. کیا آپ اس جذبے سے قرآن پڑھنے آتے؟ کچھ ہو جائے، مجھے نہیں چھٹی کرنی، میں بعد میں کروں گا باقی سب کام. ڈاکٹر کے پاس چلیں، شام کی اپائنٹمنٹ لے لیں گے، وہ کلاس نہیں چھوڑنی میں نے. اور ایک کیا ہوتا ہے، کوئی بہانہ تو ملے چھٹی کریں، اور باجی کو کہتے ہیں یہ ہو گیا تھا، بس جھوٹ کے نہیں ہوگا اور تھک گئے، بہت بور ہو گئے، تو روز جانا پڑتا ہے، روز اتنے گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے. ومن علامات صحتہ، اور اس کی صحت کی علامتوں میں سے انہ اذا دخل فی الصلاۃ ذهب عنہ همہ وغمہ، کہ جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو اس کا ہم و غم دور ہو جاتا ہے. وضو کرتا ہے اور مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کی کوئی غم نہیں رہتا، کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہے. دنیا کا کوئی غم نہیں رہتا. واشتد علیہ خروجہ منہا، اور نماز سے نکلنا اس پہ بھاری ہوتا ہے. اس کرائٹیریا پہ دیکھیں
کہ نماز سے نکلنا اس کو مشکل کام لگتا ہے کہ نماز چھوٹی کرے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ نماز میں داخل ہونا بھاری لگتا ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَوَجَدَ فِيهَا رَاحَتَهُ وَنَعِيمَهُ. اور وہ اس نماز میں اپنی راحت اور نعمتیں پاتا ہے, اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. قرۃ عین, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز اس کے لیے. وقرۃ عینہ وسرور قلبہ, اور اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور اس کے دل کی خوشی اسی میں ہوتی ہے. ومن علامات صحتہ, اور اس کی صحت کی علامات میں سے ہے ان یکون ہمہ واحدا, اس کا غم ایک ہی ہوتا ہے. اور وہ کیا؟ وان یکون فی اللہ, کہ وہ ہو اللہ کے راستے میں. یعنی اللہ ہی کے بارے میں سوچنا کا اس کو ہم ہوتا ہے کہ وہ راضی ہو مجھ سے, وہ خوش ہو جائے مجھ سے. ومن علامات صحتہ ان یکون اشح بوقتہ, کہ وہ اپنے وقت پہ سخت حریص ہو جاتا ہے, اپنے وقت کا سخت لالچی ہو جاتا ہے. ان یذهب ضائعا, کہ وہ ضائع ہو, وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کر سکتا. من اشد الناس شحا بما له ومنعا, من اشد الناس شحا, یعنی لوگوں میں سے کوئی کتنا حریص ہو سکتا ہے بمال ہی, اپنے مال کے ساتھ, یعنی کوئی اپنے مال کا کتنا بخیل ہو سکتا ہے, وہ اس سے زیادہ اپنے وقت کے بارے میں حریص ہوتا ہے اور شحیح ہوتا ہے. ومنعا, اور روکنے میں, یعنی اپنا وقت نہیں ضائع ہونے دیتا. جس کا دل سلامت ہوتا ہے اس کو وقت ضائع کرنا بالکل اچھا نہیں لگتا. وہ کچھ نہ کچھ زندگی میں کرتا رہتا ہے, مفید کام, نہ کہ فضول کام. اس سے لڑائی کر, اس کو ڈانٹ, اس کو جھگڑ, اس کے اوپر غصہ کر, اس کی بدخوئی کر, اس کے ساتھ مل, اس کے ساتھ جوڑ, اس سے کٹ. وہ اس کو ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ساری زندگی اسی شغل میں رہتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی کو پرپز نہیں, کوئی مقصد نہیں, کوئی کام نہیں. ومنها ان يكون اهتمامه بتصحيح العمل, اور دل کی علامات صحت میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا اہتمام ہوتا ہے عمل صحیح کرنے پر, کہ اس کا عمل بالکل ٹھیک ہو. جیسے نماز ٹھیک کرنی ہے, تجوید ٹھیک کرنی ہے, زکوٰۃ کا طریقہ صحیح معلوم کرنا ہے, حج کرنا ہے تو صحیح طریقے سے کرنا ہے, پورا علم حاصل کر کے ایک ایک چیز ٹھیک کرنی ہے. دین کی خدمت کرنی ہے تو ایک ایک چیز معلوم کر کے, ٹھیک کر کے, ہر چیز کو بہت اعلیٰ کوالٹی میں کرتا ہے اپنی عبادات کو. ان یکون اہتمامہ بتصحیح العمل اعظم منہ بالعمل, وہ صرف کام نہیں کرتا بلکہ کام کو ٹھیک کرنے کا حریص ہوتا ہے. اچھا, کئی لوگ ہوتے ہیں نہ انہیں قرآن ٹھیک پڑھنا آتا ہے اور ان کے پاس مواقع بھی ہوتے ہیں, پھر بھی کوئی پریکٹس نہیں کرتے, کوئی محنت نہیں کرتے. ترجمہ آتا ہے کہ نہیں آتا, محنت ہی نہیں کرتے, کہیں یاد کریں اس کو, سمجھ ہے کہ نہیں, محنت ہی نہیں کرتے. وہ کرنے لگتے تو انہیں نیند آ جاتی, وہ بڑی جلدی تھک جاتے ہیں, شیطان ان پہ غالب آ جاتے ہیں, اور دنیا کی باتیں وہ تو ساری رات جگا لو ان کو. تو یہ بیمار دل کی علامت ہے. تو قیامت کے دن بیمار دل نہیں کام آئے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے مگر صحیح دل, سلیم دل, سلامت دل. فيحرص على الاخلاص فيه, تو وہ حریص ہوتا ہے کہ میرے کام میں اخلاص ہو. والنصیحہ, اور نصیحت کا حریص ہوتا ہے. والمتابعہ, اور اتباع رسول کا حریص ہوتا ہے. والاحسان, اور کام کو احسان کے درجے پہ کرتا ہے, ایکسلنس کے لیول پر. وَيَشْهَدُ مَعَ ذَلِكَ مِنَّةَ اللَّهِ فِيهِ, اور اس کے ساتھ وہ اللہ کے احسان کی بھی گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے بہت مہربانی کی کہ مجھے اس کام میں لگا دیا. وَتَقْصِيرِهِ فِي حَقِّ اللَّهِ, اور اس کو یہ بھی خیال رہتا ہے, واچ کرتا رہتا ہے کہ اللہ کے حق میں کوئی کمی تو نہیں کی میں نے. فَهَذِهِ سِتُّ مَشَاهِدْ لَا يَشْهَدُهَا إِلَّا الْقَلْبُ الْحَيُّ السَّلِيمُ, یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو, 6 کون سی چیزیں؟ اخلاص, نصیحت, مطابقت, احسان, اور یہ 2 اور, جن کو زندہ سلیم دل ہی دیکھ سکتا ہے, ان کا دھیان رکھتا ہے, ہر ایک نہیں کرتا. اس سے سوال کیجیے. سر میں اپنے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی اللہ سے مخلوق کی زمین پر تھی. تقریباً 40 سال میری عمر ہے. اپنی عمر کی 40 سال شادی بھی ہوئی, بچے بھی ہوئے, لیکن میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں. تو میں یہ سوچتی تھی وہ مجھ سے بہت خوبصورت تھے,
مجھے یہ گلٹ رہتا تھا کہ میں کسی بھی طرح سے ان سے خوبصورت نظر آؤں. پوری اپنی میں زندگی جو ہے وہ ان کو راضی کرنے میں، خوش کرنے میں، دل میں لگانا، یہ کرنا، گھر جانا، کہ یہ مجھ سے ذرا بھی ناراض ہوتی تھی، میں پریشان ہو جاتی تھی. بس مجھے لگتا تھا یہ مجھ سے خوش ہے، وہ ہنستے تھے تو میں ہنستی تھی، وہ ناراض ہوتے تھے، میرا دن بہت مشکل سے گزرتا تھا. لیکن کبھی اگر کوئی ناچاہتی ہمیں ہو جاتی تھی تو میں کہتی تھی کہ آپ چھوڑ دیں، مجھے اللہ کھلائے گا. کوئی معمولی بھی شاید خیر میرے اندر کہیں دبی تھی. تو اللہ نے کیا کیا کہ لے لیا ان سے مشورہ، شاید اس راستے پہ لانے کے لیے یہ ٹھوکر میرے لیے یا یہ نعمت مجھے سننا ضروری تھی. تو ان کے جانے کے بعد میرا ایک محسنہ نے مجھے یہ راستہ دکھایا ہے کہ آپ کدھر آؤ. یہاں میں آئی تو مجھے الحمدللہ کبھی یہ نہیں لگا کہ میں کہاں سے کھاؤں گی یا میرے بچوں میں کیا ہوگا. وہی آپ نے جیسے بھی کہا کہ جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے بس تو الحمدللہ نہ صرف محبت، مالیت تھا، مطلب مجھے کوئی کمی الحمدللہ اپنے ارد گرد نظر نہیں آتا. اور آج جب ہمارا قرآن تکمیل پر ہے، 2-3 آیتیں الحمدللہ رہ گئی ہیں، تو بس میرے دعاؤں میں بھی میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ مجھے قرآن کا غلط شعار نہ بنا کہ کوئی یہ کہے کہ قرآن پڑھ کے یہ اس طرح سے آدمی کا حال ہے. میں دعا یہ کرتی ہوں کہ میری آخری سانسیں اگر نکلیں تو اس راستے پر، یہ میری دعا ہے کہ اللہ یہ راستہ مجھ سے چھوٹے نہیں. اور اپنے بچوں کو شاید جو میں اپنے شوہر کی زندگی میں نہ دے پاتی، وہ میں نے آج 3 سال کے عرصے میں ان کو الحمدللہ دیا ہے. خاصا یہاں پر بات کی ہو رہی ہے، تو یہاں پہ ایک حدیث جو ہم نے سب نے سنی بھی ہے کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے کہ اگر اس میں فساد ہو جائے تو پورے جسم میں فساد ہو جاتا ہے. جی، تو اس میں ایک ریسرچ ہے، ہارٹ کے ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر جان ایلی، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ ہارٹ جو ہے وہ بلڈ پمپ کرتا ہے، پوری باڈی کو بلڈ سپلائی کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہیومن مائنڈ ہے اٹس اے کمبینیشن آف انٹلیکٹ، ڈیزائرز اینڈ ایموشنز. تو جس انسان کے دل میں ان میں سے جو بھی چیز اسٹرانگ ہوتی ہے تو وہ دماغ میں شدت سے وہ خیال آتا ہے اور دل کے اس پارٹ کو ٹچ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خیال فورسفلی پورے بلڈ کے پریشر کے ساتھ پوری باڈی میں چلا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو انسان کے دل میں جیسے انسان کی اپروچ ہوتی ہے، جس چیز سے محبت وہ کرتا ہے، جو ڈومینیٹ کرتی ہے، تو وہ چیز شدت سے اس کی پوری باڈی کو جیسے کیپچر کر لیتی، ٹریپ کر لیتی، انسان کا عمل پھر اس کے مطابق ہو جاتا ہے. اور کوئی کچھ نہیں. ہم اس ٹائم لیکچر میں بیٹھے ہیں تو ہمارے دل کی کیپٹیوٹی ختم کرتی ہوئی اور اس کی ایکسپیکٹیشن کم ہوتی ہے. اگر ہم اس سے بڑھانا چاہیں کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ مسلسل جو تجربہ کرتے رہیں انکریز ہونا شروع ہو جائے، پہلے سے بہتر ہوتی جائے گی. دنیا کے کاموں میں لیول کم ضرور ہوتا ہے لیکن پھر پلٹ آئے، پھر بڑھے گا، پھر پلٹ آئے، پھر بڑھے گا. اور ان محفلوں پر بھی ڈپینڈ نہ کرے، تنہائی میں بھی، اکیلے میں بھی اللہ کو یاد کر کے روئے، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ساتھ صدق اور اخلاص ہو. میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اللہ نے میرے اوپر بہت رحمت کی. میری روح بہت بے چین رہتی تھی، شاید آج تک میں بہت ڈپریشن میں چلی جاتی اور میں ایک مکمل سائیکو پیشنٹ ہو جاتی. لیکن مجھے اللہ نے آپ کے ادارے میں لے کر گئے کسی فرصت سے. تو جب میں آپ کے الخدا کے ادارے میں آئی اور میں نے آپ کا لیکچر سنا فرسٹ ٹائم تو میں اتنا روئی تو میں نے کہا یا اللہ میں اس جگہ سے اتنی دور کیوں تھی. میں نے آج اپنی بیٹیوں کو دنیا کی تو تعلیم دی لیکن یہ تعلیم نہ دے سکی. تو میرے اندر ایک بہت جذبہ اٹھا. پھر رمضان شریف شروع ہوا، مجھے پتا چلا کہ دورہ قرآن ہوگا. میں نے اپنے بچوں سے شیئر کیا. میں نے بچوں کے عید کے کپڑے نہیں بنائے، میں نے کہا کہ میں پیسے رکشے والے کو دے دوں گی، میں اس ادارے میں پہنچوں گی تو میں اللہ کے سامنے یہ عذر تو پیش کر سکوں گی کہ اللہ میں نے یہ تیرا کلام سنوا دیا تھا اپنے بچوں کو. تو الحمدللہ جب میں نے بہت زیادہ اللہ نے مجھے توفیق دی، اللہ نے اپنی رحمت کو مجھے ڈھانپا. میں نے اپنے اللہ سے ڈیتھ میں جا کے جب میں نے مانگا تو جب دورہ قرآن ختم ہوا تو میری درمیان والی بیٹی نے کہا امی میں ایم فل چھوڑ رہی ہوں. اس کی بہت شوق تھی کہ میں ایم فل میں ایڈمیشن لوں گی اور اس نے بولا کہ نہیں میں ادارے میں جاؤں گی اور میں یہ تعلیم حاصل کروں گی. اور آج وہ یہاں آپ کی تعلیم قرآن کی اسٹوڈنٹ ہے اور میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں میرے سارے اولاد کو اس راستے کے اوپر چلا دے، اپنے لیے قبول فرما دیا. اللہ میاں میں ایک ماں ہو کے جو میرے اوپر اللہ نے ذمہ داری ڈالی تھی کہ میں ان کی تعلیم و تربیت کرتی، میں نہیں کر سکی.
या अल्लाह मियां मैं ये तेरे ही वाले करती हूँ, इनकी तरबियत पूरी कर और इन्हें अपने रास्तों के लिए चुन ले। और बहुत दुआएं हैं इस अदारे के लिए कि ये इसी तरह ये चलता रहे, अब फलता फूलता रहे और ये सजरे रहे, सजरे ये चलता रहे आगे नस्लों तक। मेरे साथ भी कुछ की आपने जांच शुरू की तो मैं वही कहीं में रहती हूँ, मैं एक अखबार में लिखती हूँ, मैं यकीनन वहाँ आपका दर्द सुनने नहीं गई, मैं ये गई थी कि चलो मैं आपका एक इंटरव्यू लूँ। मैं इंटरव्यू लेने गई और वो दिन और आज का दिन 2004 में और आज 2013 है। मैं पीपल्स पार्टी सिंध की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, मैंने सब छोड़ दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सर आप यकीन करें, मुझसे कोई पूछता है मैं कहती हूँ गुलशन ब्रांच मेरे लिए बनी थी, ये ना बनती तो शायद मैं इस रास्ते पे ना आती। और मैं आई आपका इंटरव्यू लेने की और वो मुझे नहीं याद कि उसके बाद मैंने कभी किसी का भी इंटरव्यू लिया। आपने तो मेरा भी नहीं लिया, आपका भी नहीं लिया, आपने तो कभी उसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं तो सोती हूँ तो रात को आपकी कैसे लगा के सुन के सोती हूँ, तो मुझे इंटरव्यू लेने की किसी की भी जरूरत नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2004 से आज जिसे रब मिल जाए उसे कुछ किसी की जरूरत नहीं। मैं अपने लिए वाकई कहती हूँ कि एक ऐसी ग्लैमरस दुनिया से निकलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं नुसरत भुट्टो की सेक्रेटरी भी थी और उस दुनिया से निकल के और मुझे कोई वक्त नहीं लगा कि मुझे उस दुनिया को छोड़ते हुए दुख हो, तकलीफ हो। आज मैं बहुत खुश हूँ उस जिंदगी से जब वो थी, मैं आज बहुत मुतमईन भी हूँ और बहुत खुश भी हूँ। दुनिया में कोई चीज कितनी भी बड़ी हो, अगर इंसान को ये यकीन हो जाए कि अल्लाह की जात हर चीज से बड़ी, तो फिर कुछ भी छोड़ना मुश्किल है। वाकई सर इससे अच्छा कुछ नहीं है। और गुलशन ब्रांच का जो आपने कहा ना, गुलशन ब्रांच मेरी भी बनी थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब शेरेटन में एक दफा हो रहा था दरस कुरान, शायद आप चंद लोग कोई ऐसे मुझे नहीं मालूम, सेकेंड ईयर था मेरे यहाँ कराची में, तो मैं दौरा कुरान के बाद निकल रही थी, तो मुझे किसी ने कहा कि कोई आपसे मिलना चाहते हो, जरूरी मिलना चाहते। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं ऐसे ही शेरेटन के जो बाहर पार्किंग लॉट है उससे बाहर निकल के हमारे स्टॉल लगे हुए थे उसके पास खड़ी हुई, तो जिनका वो मकान है वो साहब खड़े थे, कहने लगे कि हम आपको वो घर देना चाहते हैं फी सबीलिल्लाह, तो उसमें क्लासें करें। घर उन्हीं के नाम है, लेकिन उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें क्लासेस शुरू करने के लिए दिया। ये उनका भी इखलास है। वो दिन आज का दिन, वो रेंट भी दे सकते थे, वो दुनिया कमा सकते थे उससे, लेकिन उन्होंने अल्लाह की खातिर दिया। कितना बड़ा सदका जारी है उनके लिए, कितना बड़ा अजर है उनके लिए। आज वहाँ पर सबके लिए छोटे बच्चों से अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह चलता है कि मैं देख के कुछ होती हूँ, ये चंद अदारों से कहाँ तक सैटरडे भी हो रही है, फ्राइडे भी, कोई दिन ऐसा नहीं होता जो वहाँ क्लास में हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हर एक अपने अपने ज़रूरत के मुताबिक फायदा उठा रहा है उससे। तो बाज़ औक़ात जो अल्लाह के रास्ते में खामोश कुर्बानियां करके चले जाते हैं, आप में से तो शायद कोई जानता भी ना उनको कि हैं कौन वो, लेकिन ये कि किस तरह अल्लाह ताला उनको चुन लेता है और उनको कुछ भी नहीं चाहिए होता, कभी छोटी सी एप्रिसिएशन भी नहीं, कभी उन्होंने जताया तक नहीं। और ऐसे भी होते हैं जो छोटा सा काम करके बहुत ज्यादा जताते हैं। हर एक अपना अपना हिस्सा पाता है, तो बरकत भी फिर उसी दर्जे की होती है। चलिए, खुलासतुल क़ौल फिल क़ल्ब सहीह, क़ल्ब सहीह के बारे में कौल का खुलासा। व बिल जुमलति फल क़ल्ब सहीह, तो मुख्तसर कलाम ये कि सही क़ल्ब वो होता है हुवल्लज़ी हम्मुहु कुल्लुहु फिल्लाह, कि उसका सारा हम अल्लाह के बारे में होता है, उसकी फिक्र अल्लाह ही की जात होती है। मैं ऐसा काम करूं कि अल्लाह राजी हो जाए, बस ये उसका हम है। उसकी सारी फिक्र और हम क्या होता है, मेरा रब मुझसे राजी। वहुब्बुहु कुल्लुहु लहू, और उसकी मोहब्बत सारी की सारी उसी के लिए होती है। यानी दुनिया की किसी चीज से भी जब मोहब्बत होती है तो अल्लाह ही की खातिर होती है। वक़स्दुहु लहू, और उसका इरादा भी उसी के लिए होता है। वबदनुहु लहू, और उसका जिस्म भी उसी की खिदमत, उसी की इबादत में लगा होता है। वअमालुहु लहू, और उसके अमाल भी उसी के लिए होते हैं। वनौमुहु लहू, और उसकी नींद उसी के लिए होती है। वयक़ज़तुहु लहू, और उसका जागना भी उसी के लिए होता है, उसी के नाम पर होता है। बिस्मिका अल्लाहुम्मा अमूतु व अहया, तेरे ही नाम पर ऐ अल्लाह मैं
مرتا ہوں اور جیتا ہوں، یعنی سوتا ہوں اور جاگتا ہوں. والحدیث عنہ، اور اسی کے بارے میں بات، اشہا الیہ من کل حدیث، کسی بھی بات سے زیادہ شہی ہوتا ہے، جس کی شہی ہوتا ہے اس کی بھوک ہوتی ہے، اس کی یعنی سب سے زیادہ اس کا جو شوق ہوتا ہے یا اس کی بات ہوتی ہے وہ یا اللہ سے متعلق ہوتی ہے، اللہ کے بارے میں ہوتی ہے. وافکارہ تحوم علی مراضیہ ومحابہ، اور اس کے جو سوچیں ہوتی ہیں وہ گھومتی رہتی ہیں کس پر؟ اس کی رضامندی کے کاموں کے بارے میں اور اس کی محبوب چیزوں کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کیا چاہے گا، کیا پسند کرے، اس کے دماغ میں یہی لگا رہتا ہے، کس بات سے خوش ہوگا، اور میں کیا کروں، اور کیسے کروں، اور میں اپنی نماز کیسے اچھی کروں، اور قرآن مجید کس طرح زیادہ اچھا پڑھوں، اس کے لیے اور کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں، اچھا یہ کر لوں، اچھا یہ اور کر لوں. وہ کسی چیز سے تھک کے نہیں بیٹھتا کہ وہ میں نے تو کوشش کی تھی، بس میری قسمت میں جو نہیں تھا تو اب کیا کہوں، وہی یہ نہیں کہتا، یہ اس کا قول نہیں ہوتا. وہ ایک رستہ نہیں ملتا تو دوسرا رستہ، دوسرا نہیں تو تیسرا، تیسرا نہیں تو چوتھا، تھک کے بیٹھتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے تو کر کے ہی دم لینا، کیونکہ اس کی سوچ ہی یہی. تھک کے کون بیٹھتا ہے؟ جس کی سوچ دنیا ہے تو وہ کہتا ہے ہائے ہائے اس کام میں اتنا وقت لگ گیا تو میری دنیا کا کیا بنے گا. والخلوۃ به آثر عنده من الخلطہ، اس کے ساتھ تنہائی اس کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے، وہ زیادہ ترجیح دیتا ہے بنسبت بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ گل مل کے بیٹھنے کی. الا حيث تكون الخلطة احب اليه وارضى له، ہاں وہ اختلاط جو اس کو زیادہ پسند ہو، مثلا نماز باجماعت ہے مردوں کے لیے تو سب کے ساتھ ایک لائن میں کھڑے ہو کے پڑھنا اللہ کو زیادہ پسند ہے، تو اس کی نماز گھر سے زیادہ اس کو شوق ہوتا ہے مسجد جاؤں، مسجد جا کر پڑھوں. یا پھر قرآن کی مجلسیں ہیں یا دین کی یا ذکر کی مجلسیں ہیں تو ان میں وہ جب اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں لوگ تو اس مجلس میں بیٹھنا اس کو پسند ہوتا ہے. وہ ارضا لہو، اور زیادہ پسندیدہ اس کے نزدیک. وہ قرۃ عینہ بھی، اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے ساتھ. وہ طمأنینۃ وہ سکونہ الیہ، اس کی طمانینت اور سکون اسی میں ہوتا ہے. فہو کلما وجد من نفسہ التفاتا الی غیرہ طلع علیہا، جب اس کا دل اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف التفات کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پڑھ کے سناتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ادھر ادھر کیوں بھٹکتے ہو، ادھر ادھر کیوں مائل ہوتے، ادھر ادھر کیوں جاتے ہو، لوٹو پلٹو اپنے رب کی طرف، راضی خوشی، اور رب بھی تم سے راضی ہوگا. ہم اس آیت کو صرف کس کانٹیکس میں لیتے ہیں؟ مرنے کے وقت، کہ اس مرتے وقت اس کو یہ آواز آئے گی بس. حالانکہ یہ تلاوت کون کرتا ہے؟ وہ شخص. کس کے لیے؟ اپنے دل کے لیے. تب جب اس کا دل کسی اور دنیا کی چیز کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، پتہ نہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف پلٹو، اوروں کی یادوں میں نہیں زندگی بسر کرو، اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرو. فہو یردد علیہ الخطاب، وہ اس کلام کو بار بار اپنے اوپر لوٹاتا ہے، بار بار یہ آیت تلاوت کرتا ہے. ہم نے شاید زندگی میں ایک دفعہ بھی اس نیت سے نہ تلاوت کی، پتہ ہی نہیں. جب علم ہی نہیں تو کام کیا ہوگا، کرنا کیا ہوگا. لیسمعہ من ربہ، تاکہ وہ اس کو سنوائے اپنے رب کی طرف سے، یعنی اپنے آپ کو سنواتا ہے تاکہ اپنے آپ کو سنوا سکے یوم لقائہ، جس دن اس سے ملاقات کا دن، یعنی موت کا دن. فینصبغ القلب بین یدی الہہ، تو رنگ جاتا ہے دل اپنے الہ کے سامنے، ومعبودہ الحق، اور اپنے حقیقی معبود کے سامنے، بصبغۃ العبودیہ، عبادت کے رنگ میں. صبغۃ اللہ پڑھا ہے نا آپ نے. فتصیر العبودیہ صفتہ، تو اللہ کی غلامی اور اس کی صفت، اس کی پہچان بن جاتی کہ اللہ کا بندہ ہے، اس پہ اللہ کا رنگ چڑھا ہوتا ہے. ذوقاً، وہ اس کا ذوق ہوتا ہے، لا تکلفاً، وہ مصنوعی رنگ نہیں ہوتا اوپر سے خول چڑھایا وہ اور جہاں موقع ملا خول اتار کے وہ پھینکا. وہ ہر مجلس میں اللہ کے رنگ میں ہوتا ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے نا کہ وہ دین کی مجلس میں اور لباس میں آتے ہیں، شادی پر بالکل ہی اپوزٹ ڈریس پہنا ہوتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ آپ یہ اسکارف میں آپ دلہن بن کے بیٹھ جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پردے کی حدود قیود کا کوئی خیال نہیں رکھتے پھر وہ لوگ، کیونکہ یہاں تو اللہ رب ہے نا ان کا، اور وہاں دنیا رب ہے، دنیا ان کی خدا بن جاتی. ان کو راضی کرنا ہے، اگر ان کو راضی نہیں کیا، وہ ناراض ہو گئے تو دنیا کے فائدے چلے جائیں گے. یہی خوف ہوتا ہے نا. یہ بھول جاتے ہیں کہ پھر اللہ ناراض ہو جائے گا
اور جو فائدہ اللہ تعالیٰ سے پہنچے گا وہ فوت ہو جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا. اس چیز کو انہیں احساس ہی نہیں, شعور ہی نہیں, خوف ہی نہیں کوئی. اس لیے وہ دنیا کو راضی کرنے کے لیے وہ کہتے نہیں کہ دنیا میں رہنا ہے تو لوگوں کو تو راضی کرنا ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ کا رنگ مصنوعی ہوتا ہے, بس وقتی طور پہ ہوتا ہے. فَيَأْتِي بِهِ تَوَدُّدًا وَتَحَبُّبًا وَتَقَرُّبًا, عبودیت کا رنگ اس پر اللہ کی محبت کے ساتھ, اللہ کے قرب کے لیے, اللہ کی پسند کے لیے ہوتا ہے. كما يأتي المحب المتيم في محبة محبوبه بخدمته وقضاء أشغاله, جس طرح کوئی بے چین محب اپنے محبوب کی محبت میں, اس کی خدمت میں, اس کے کام کرنے میں شوق سے آتا ہے. فَكُلَّمَا عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ مِّن رَبِّهِ, جب کبھی اس کے سامنے رب کا کوئی حکم آتا ہے, او نہی یا کسی کام سے روکنا آتا ہے, احس من قلبه ناطقا ينطق, محسوس کرتا ہے کہ اس کا دل میں ایک بولنے والا بول رہا ہے, لبیک وسعدیک, میں حاضر اے میرے رب, میں ابھی آیا. یعنی جب اس کو اللہ کا کوئی حکم پتہ چلتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے, لبیک. اچھا, ہم لبیک کب پڑھتے ہیں؟ جب عمرے پہ جانا ہوتا ہے یا حج پہ جانا ہے, تو وہ تو ہر روز گھر میں ہی حج کر رہا ہوتا ہے. اللہ کا کوئی حکم پڑھا جیسے قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں تو اس پر وہ پریشان نہیں ہوتے کہ ہاں یہ کیسے کرے گی, وہ کہتے لبیک وسعدیک انی سامع, اللہ میں نے سن لیا, مطیع, میں فرما بردار ہوں, متمثل, کر کے دکھاؤں گا, ویسا ہی بنوں گا جیسا تو چاہتا ہے. وَلَكَ عَلَيَّ الْمِنَّةُ, تیرا مجھ پہ بڑا احسان ہے, فی ذالک, اس معاملے میں, وَالْحَمْدُ فِيهِ عَائِدٌ إِلَيْكَ, اور اس معاملے میں ہم تیری طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی کہ کر کے بھی تیری ہی تعریف ہے, تو نے کرنے کی راہ دکھائی, تیرا احسان ہے, تیرا شکر ہے, اور کرنے کے بعد میں تیری ہی تعریف کرتا ہوں. وَإِذَا أَصَابَهُ قَدَرٌ, اور جب اس کو کوئی تقدیر کا فیصلہ پہنچتا ہے, کوئی مصیبت پہنچتی, تقدیر میں اگر اس کو کوئی تکلیف لکھی ہے وہ پہنچتی, تو پھر کیا کرتا ہے, وَجَدَ مِن قَلْبِهِ نَاطِقًا يَقُولُ, تو وہ اپنے دل میں ایک آواز اٹھتی پاتا ہے کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہو, انا عبدک ومسکین وفقیر, وانا عبدک الفقیر العاجز الضعیف المسکین, وانت ربی العزیز الرحیم, لا صبر لی ان لم تصبرنی, ولا قوة لی ان لم تحملنی وتقبنی, لا ملجأ لی منک الا الیک, ولا مستعان لی الا بک, ولا انصراف لی عن بابک, ولا مذهب لی عنک. وہ کیا کہتا ہے, اور میں تیرا بندہ ہوں, فقیر, عاجز, ضعیف, مسکین, تو میرا رب, غالب, زبردست, مہربان, رحم فرمانے والا. میں صبر کی طاقت نہیں رکھتا اگر تو مجھے صبر نہ دے. لا صبر لی ان لم تصبرنی, ولا قوة لی ان لم تحملنی, اور میرے پاس کوئی طاقت نہیں اگر تو مجھ سے یہ بوجھ نہ اٹھوائے. وتقبنی, اور تو مجھے قوت نہ دے. لا ملجا لی منک الا الیک, تیرے سوا کوئی پناہ نہیں مگر تیری طرف. ولا مستعان لی الا بک, نہ کوئی میرا مددگار ہے مگر تو. ولا انصراف لی, اور میرے لیے پھر کے کوئی جانے کی جگہ نہیں, عن بابک, تیرے دروازے کی سوا. تیرا دروازہ چھوڑ دو, کہیں اور جاؤ, کوئی جگہ ہی نہیں, کہاں جاؤ, تیرے ہی پاس آئے. ولا مذهب لی عنک, اور تجھ سے دور ہو کر کہیں اور جانے کا راستہ نہیں, کوئی اور نہیں کچھ میرا دکھ دور کر سکتا, صرف تو ہی ہے, تو ہی کرے گا. فَيَنْتَرِحُ بِمَجْمُعِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ, اپنے آپ کو پورا کا پورا اللہ کے آگے ڈال دیتا ہے, پھینک دیتا ہے. وَيَعْتَمِدُ بِكُلِّيَتِهِ عَلَيْهِ, اور کلی طور پر اس پر اعتماد کرتا ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ بِمَا يَكْرَهُ, اگر اس کو کوئی ایسی تکلیف پہنچے جو اسے ناپسند ہو, کوئی فوت ہو جائے یا کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی ناگوار صورت پیش آ جائے, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا زندگی میں وہ چیزیں ہو جاتی جو آپ نہیں چاہتے کہ ہوں, تو اللہ سے ناراض نہیں ہوتا. وہ کیا کہتا ہے, قال رحمت اہدیت الیہ, یہ اللہ کی رحمت ہے جو مجھے ہدیہ دی گئی. وہ اس مشکل وقت کو بھی اللہ کی رحمت سمجھتا ہے. وَدَوَاءٌ نَافِعٌ مِّن طَبِيبٍ مُشْفِقٍ, یہ نفع دینے والی دوا ہے جو مشفق طبیب کی طرف سے آئی ہے, یعنی کڑوی ہے دوا, تکلیف بڑی کڑوی ہے لیکن دوا ہے نا. مثلا اگر کسی کو اچانک پتہ چلتا ہے کہ اسے 3 درجے کا کینسر ہو گیا اور زندگی کے چند دن باقی, تو 2 میں سے ایک ریئیکشن ہوگا. ایک کیا ہوگا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا, اٹس انفیئر, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا.
اور وہ چیخے گا چلائے گا اور وہ اللہ سے ناراض ہو کے دنیا سے جائے گا. اور دوسرا کیا کہے گا؟ رحمت، اللہ تجھے جانے سے پہلے مجھے اپنی طرف مائل کرنے کا ایک طریقہ مجھے بتا دیا. کیونکہ جس کو یہ پتا اس نے چند دن میں چلے جانا دنیا سے، اس کی دعاؤں میں کتنا شوق ہوگا، کتنی توبہ ہوگی، کتنی معافی ہوگی، کتنا رجوع ہوگا اللہ کی طرف. وہ اس کو اپنے لیے ایک رحمت سمجھے گا اور نافع دوا سمجھے گا کہ میرے مشفق رب نے مجھے دی. وَإِن صُرِفَ عَنْهُ مَا يُحِبُّ وَإِن صُرِفَ عَنْهُ، اگر اس سے پھیر دی گئی، ہٹا دی گئی وہ چیز جس سے محبت رکھتا تھا، اس کو بہت پسند تھی، قالا تو کیا کہے گا؟ شرًا صُرِفَ عَنِّي، یہ شر تھا جو مجھ سے پھیر دیا گیا، یہ میرے لیے شر تھا کیونکہ اس نے مجھے اپنے اندر مشغول کیا ہوا تھا. وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوگا، وہ اس پہ بھی شکر کرے گا. وَكَمْ رُمْتُ أَمْرًا خِرْتَ لِي فِي انصِرَافِهِ وَمَا زِلْتَ بِي مِنِّي أَبَرَّ وَأَرْحَمَا. کہتی کتنی ہی چیزیں، کتنے ہی کام جو تو نے میرے لیے چنے، میں نے ان کو پھینک دیا. یعنی رم تو میں نے پھینک دیا، رمی ہوتا نا تیر پھینک دیا. فِي انصِرَافِهِ، اس کے ہٹنے سے. وَمَا زِلْتَ بِي مِنِّي أَبَرَّ وَأَرْحَمَا، اس کے باوجود تو مجھ پر مہربان ہے اور تو میرے ساتھ بھلائیاں کر رہا ہے. یعنی میں نے تیری طرف سے آئے ہوئے فیصلوں کا انکار کیا، احکام کا انکار کیا، تیری طرف سے آئی ہوئی تقدیر کو میں نے نہیں مانا. تو نے میرے لیے جو چیزیں چنی میں ان پر راضی نہیں ہوا، میں تجھ سے ناراض ہوا اور تو مجھ پر پھر بھی مہربان. دیکھیے زندگی میں کتنی دفعہ کتنے مواقع ہوں گے جب ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوں گے. یہ کیوں ہو گیا؟ وائی می؟ اس کے باوجود آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. آپ کی بات بتا رہی تھی تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ ابھی جس سے میری بیٹی اسلام آباد سے کورس کر کے آئی ہے، حدیث کورس کا، تو وہ آ کے مجھ سے شیئر کر رہی تھی کہ وہاں ایک بچی آئی ہوئی تھی جس کو بالکل لاسٹ درجے کا کینسر تھا اور وہ کورس کرنے آئی تھی. وہ ہم سے بات تھی کہ وہ شیئر کرتی کہ ہمیں سے سب سے زیادہ اس کو شوق ہوتا تھا ترجمے کا، تجوید کا، ہر کام ٹائم پہ کرنے کا. اور کبھی کبھی بیچ میں اس کی طبیعت اتنی خراب ہو جاتی تھی کہ ہم سب اس کی ٹیک کیئر کر رہے ہوتے تھے، اور اسے فکر ہوتی تھی کہ میرا لیسن ہے مجھ سے. اور اب واپس آ کے اس کے ساتھ رابطے میں تو ڈے بائی ڈے اس کی حالت خراب ہو رہی ہے. لیکن اسٹل کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جس حالت میں نہ جانے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ مایوسی کے حد میں چلے جاتے ہیں. جو بار بار اس کا خیال آتا ہے کہ ایمان نہیں دل میں جاتا. بالکل نہیں، جانا تو ہے دنیا سے، لیکن اگر انسان ایمان کے ساتھ جائے اور کچھ کرتا ہوا جائے اور علم کے راستے میں جائے تو علم کا راستہ تو جنت کا راستہ ہے. اس سے بڑی خوش قسمتی کی کیا بات ہو سکتی ہے. فَكُلُّ مَا مَسَّهُ بِهِ مِنَ السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ اهْتَدَىٰ بِهَا طَرِيقًا إِلَيْهِ، جو بھی اسے پہنچے خوشی میں سے تکلیف میں سے وہ اس کے ساتھ راستہ پا لیتا ہے اللہ کی طرف. وَانْفَتَحَ لَهُ مِنْهُ بَابٌ يَدْخُلُ مِنْهُ عَلَيْهِ، اور اس کے ذریعے ایک دروازہ کھل جاتا ہے اس کی طرف داخل ہونے کا، یعنی اور اگلے درجے پہ چڑھ جاتا ہے. كما قيل ما مسني قدر بكره أو ردا إلا اهتديت به إليك طريقا، جو بھی پہنچی مجھے قدر یعنی تقدیر کی بات، کرہن ناپسندیدگی سے، اور ردا یا رضامندی سے، الا مگر اهتديت به إليك طريقا، میں نے اس کے ذریعے تیری طرف جانے کا ایک رستہ پا لیا. یعنی ایک حادثہ ہوا تو میں نے اللہ کی طرف جانے کا رستہ پا لیا. ام بالقضاء علی الرضا منی به، تو میرے بارے میں جو بھی تو فیصلہ کرے وہ یعنی میں اس کو راضی ہو جاؤں. انی وجدتک فی البلاء رفیقا، میں نے تجھے تکلیفوں میں، بلاؤں میں، ٹرائلز میں اپنا دوست پایا. جس چیز سے رب مل جائے وہ کیسی بھی تکلیف دے اس پر بندہ شکوہ شکایت تو نہیں کرتا، اس حال میں بھی خوش ہو جاتا. اس لیے وہ یہاں کوئی بات کر رہا تھا نا، بڑی تکلیفیں آتی تو جو رب کو پا لیتا ہے نا اور رب کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے اور حقیقی معنی میں رب کو پہچانتا ہے، تکلیفیں اس کے لیے لذت کا سبب بن جاتی ہیں کہ میں نے اللہ کو اور زیادہ پا لیا. کیونکہ بعض اوقات انسان دکھ میں جتنا اللہ کو یاد کرتا ہے اتنا سکھ میں نہیں یاد کرتا، سکھ میں تو اور زیادہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. فَلِلَّهِ هَاتِيكَ الْقُلُوبُ وَمَنْ طَوَتْ عَلَيْهِ مِنَ الضَّمَائِرِ، تو اللہ کے لیے یہ دل اور جو ان میں ضمائر ہیں، ضمیریں ہیں. وَمَا أَوْدَعْتُهُ مِنَ الْكُنُوزِ وَالذَّخَائِرِ، اور جو میں نے چھوڑا کنوز، خزانوں اور ذخیروں میں سے. وَلِلَّهِ طَيِّبُ أَسْرَارُهَا وَلَا سِيَّمَا يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ، ان کے عمدہ راز اللہ کے لیے. یہ سارے جو ان کی خوبصورت چیزیں ہیں نا،
کہ اللہ کے سامنے جا کے کھولیں گے. جو ہمارے دلوں میں اللہ کے بارے میں اچھا گمان تکلیف کے باوجود ہوتا ہے کوئی خزانے کی شکل میں, اس دن جب کہ دلوں کے راز جانچ لیے جائیں گے کہ سوچتے کیا تھے, خیالات کیا تھے. سیبدو لہا طیب ونور وبہجۃ وحسن ثراء یوم تبلی السرائر. اس کے سامنے خوشبو, نور, رونق, اچھی تعریف سب کھل جائے گی, سامنے آ جائے گی, ظاہر ہو جائے گی, جس دن چھپے ہوئے راز آزمائے جائیں گے یا جانچے جائیں گے, پرکھے جائیں گے. ان کی جانچ پڑتال ہوگی, ان کی چیکنگ ہوگی, ان کو اینالائز کیا جائے گا. تاللہ, اللہ کی قسم, لقد رفع لها علم عظیم, اس کے لیے ایک بلند جھنڈا اونچا کر دیا گیا. تو وہ اس کی طرف دوڑ پڑا. شمرہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے پانچے اوپر کر کے اور پوری تیاری کے ساتھ چلنا. واستبان لها صراط مستقیم فاستقامت علیہ, اس پر صراط مستقیم روشن ہو گیا تو اس پر وہ جم گیا. ودعاها ما دون مطلوبها, اور اپنے مطلوب کے علاوہ وہ کسی اور چیز کی طرف جو بلایا گیا, الاعلی فلم تستجب الیہ, تو اس نے جواب ہی نہیں دیا, اس نے ربیک نہیں کیا. واختارت علی ما سواہ وآثرت ما لدیہ, اور اس نے اس کو چن لیا ہر اس چیز پر جو اس کے سوا تھی, اور ترجیح دی ہر اس چیز پر جو اس کے پاس تھی. یعنی جس دل نے اللہ کو ہر چیز پر اہمیت دی, چن لیا, فوقیت دی, وہی دراصل نفس مطمئنہ ہے, قلب منیب ہے, قلب سلیم. ایسا دل جب حاصل ہو جائے تو پھر بھی آرام سے نہ بیٹھے, کیونکہ بہت سی چیزیں اس دل کو خراب کرنے والی ہیں. وہ کیا ہے نیکسٹ انشاءاللہ آئیں گی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.